السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج، وہ رات جو زمین سے آسمانوں تک ایمان کی روشنی لے گئی، وہ سفر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرب عطا فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے علم، یادداشت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرکھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس عظیم سفر معراج کے بارے میں کتنا علم ہے۔ لفظ معراج کے کیا معنی ہیں؟ زمین پر اترنا، خواب دیکھنا، اوپر چڑھنا، عبادت کرنا۔ درست جواب ہے اوپر چڑھنا۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ آل عمران، سورۃ النجم، سورۃ البقرہ، سورۃ الفتح۔ درست جواب ہے سورۃ النجم۔ واقعہ معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ مسجد نبوی، غار حراء، بیت المقدس، مسجد حرام۔ درست جواب ہے مسجد حرام۔ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ فرمایا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا عمل انجام دیا؟ وضو کروایا، سینہ چاک کر کے دل کو آب زمزم سے دھویا، نماز پڑھائی، دعا کروائی۔ درست جواب ہے سینہ چاک کر کے دل کو آب زمزم سے دھویا۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے آسمان پر کن انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں روئے؟ امت کی کثرت دیکھ کر، عبادت کی وجہ سے، اس بات پر کہ ایک نبی ان کے بعد آ کر ان سے آگے بڑھ گئے، خوف الہی سے۔ درست جواب ہے اس بات پر کہ ایک نبی ان کے بعد آ کر ان سے آگے بڑھ گئے۔ ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس چیز کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے؟ کعبۃ اللہ، عرش الہی، لوح محفوظ، بیت المعمور۔ درست جواب ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور کیا ہے؟ زمین پر موجود مسجد، آسمانی عبادت گاہ کا مرکز، جنت کا دروازہ، فرشتوں کا گھر۔ درست جواب ہے آسمانی عبادت گاہ کا مرکز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کس چیز کے چلنے کی آواز سنی؟ فرشتوں کے قدموں کی، قضاء و قدر کے کلموں کی، پانی کے بہاؤ کی، ہواؤں کی۔ درست جواب ہے قضاء و قدر کی کلموں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا درخت دیکھا؟ زیتون کا درخت، کھجور کا درخت، بیری کا درخت، انگور کا درخت۔ درست جواب ہے بیری کا درخت۔ بیری کے درخت کے نیچے کتنے دریا بہہ رہے تھے؟ 2، 4، 7، 5۔ درست جواب ہے 4۔ ان 4 دریاؤں میں سے 2 کون سے تھے؟ نیل اور فرات، دجلہ اور فرات، کوثر و تسنیم، دجلہ اور نیل۔ درست جواب ہے نیل و فرات۔ باقی 2 دریا کہاں کی طرف جا رہے تھے؟ زمین کی طرف، جنت کی طرف، سمندر کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ درست جواب ہے جنت کی طرف۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے تو ان کے کتنے پر تھے؟ 70، 300، 600، 1000۔ درست جواب ہے 600۔ معراج کے موقع پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ 5، 10، 40، 50۔ درست جواب ہے 50۔ نمازیں کم کروانے کا مشورہ کس نبی نے دیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ امید ہے یہ کوئز آپ کے لیے معلوماتی بھی رہے ہوں گے اور ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بھی رہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے اسکور ضرور بتائیں۔ درود و سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔